آگے چل کر یہ شخص کہتا ہے کہ وہ اس طبقے میں تھا کہ ہم نے علی علی کرنا ہے، پیار کرنا ہے، اہل بیت سے پیار کرنا ہے۔ چلتے چلتے اتنا بدبخت ثابت ہوا کہ بھارت کی سپریم کورٹ میں رٹ کی کہ قرآن سے 25 آیات نکال لی جائیں۔ کچھ گفتگو کے بعد کہتا ہے کہ اور ادھر تبلیغ دی جا رہی ہے، سید ذات ہے، سید ذات ہے، جو کچھ بھی کرے۔ آپ اس کا استدلال ملاحظہ کیجئے کہ یہ مثال کون سی دے رہا ہے اور چسپاں کس پہ کر رہا ہے۔ مثال یہ دے رہا ہے ایک ایسے فرد کی جو اعلانیہ اسلام سے بغاوت کر کے کفر میں داخل ہو چکا ہے۔ جو شخص اعلانیہ اسلام سے منحرف ہو، مرتد ہو جائے، اس شخص کی یہ مثال اٹھا کے لگا رہا ہے صحیح العقیدہ، صحیح النسب اور صحیح العمل سادات پر۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کو مخلوق میں شریر ترین سمجھتے تھے جو کفار اور بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاملین پر چسپاں کرتے تھے۔ تو یہ تو خوارج کا طریقہ ہے، یہ تو منافقین کا طریقہ ہے کہ وہ مثال کہیں کی ہوتی ہے اور اس کو چسپاں کہیں اور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ شخص بھی نفاق کی راہ پر اور خوارج کی راہ پر چلتے ہوئے اعلانیہ مرتد کی مثال دے رہا ہے اور چسپاں کر رہا ہے صحیح العمل سادات پر اور صحیح العقیدہ، صحیح النسب سادات پر۔ ناظرین کرام، اس کا یہ جملہ کہ ادھر تبلیغ یہ کی جا رہی ہے کہ سید ذات ہے، سید ذات ہے، جو کچھ بھی کرے، یعنی اس فرد کو سادات کرام کی عزت والا جملہ، اور جس میں یہ کہا جائے کہ سادات کی عزت کرنی ہے، گویا یہ جملہ اس شخص کو اسلام کے منافی نظر آ رہا ہے اور اس کا یہ استہزاء کر رہا ہے۔ مثال یہ دے رہا ہے مرتد کی، کافر کی، اور چسپاں کر رہا ہے اہل اسلام پر، اور آگے کہہ رہا ہے کہ یہاں تبلیغ یہ ہو رہی ہے کہ سید ذات ہے، سید ذات ہے، جو کچھ بھی کرے۔ ناظرین کرام، آپ مسئلے کی اصل کو سمجھ لیں کہ جو شخص کفر کر لیتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں قابل تعظیم نہیں رہتا ہے، اور اس کی تعظیم اور عزت کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ ضابطے کے تحت جب کوئی ایسا فرد جو سید کہلوا رہا ہو اور وہ کفر اختیار کر لے تو اس سے نسب منقطع ہو جاتا ہے، یعنی کفر کی بنیاد پہ نسب کٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ کسی اور نشست میں یہ میں بیان کروں گا کہ جو شخص سید کہلوائے اور اس سے کفر کا ارتکاب ہو جائے، اس کے بارے میں ہمارے مشائخ نے اور ہمارے اسلاف نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ صحیح النسب تھا ہی نہیں، وہ متسید تھا، وہ راستے سے چلتا ہوا کہیں بن گیا تھا جس سے سید کا ٹائٹل بھی لگا ہوا تھا اور اس سے کفر سرزد ہو گیا۔ اس لیے کہ جو صحیح النسب ہوگا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیہ مبارکہ کی روشنی میں اس سے کسی صورت میں رجس، جو کفر کا رجس ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے۔ برکیف یہ ایک الگ بحث ہے جس پہ پھر ہم کبھی بات کریں گے
کہ جو صحیح النسب سادات ہوگا وہ کسی صورت میں کافر نہیں ہو سکتا، اس سے کفر سرزد نہیں ہو سکتا۔ جس سے بھی کفر سرزد ہو رہا ہے اصل میں وہ صحیح النسب سید نہ تھا۔ تو یہ اس کا دھوکہ تھا کہ یہ کفر کے کرنے والوں کی مثالیں دے رہا ہے اور چسپاں کر رہا ہے صحیح النسب، صحیح العمل، صحیح العقیدہ سادات پر۔ اب آ جاتے ہیں اس فکرے پہ جو اس کو تعظیم سادات ہضم نہیں ہو رہی اور کہہ رہا ہے کہ ادھر تبلیغ کی جا رہی ہے سید ذات ہے، سید ذات ہے، جو کچھ بھی کرے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس نے کہا ہے کہ سید کی تعظیم کی جائے، سید کی عزت کی جائے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتاوی مبارکہ ہے، فتاوی رضویہ شریف، اس کی جلد نمبر 22 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 423 ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 423۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں۔ اب آپ کو معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فکر یہ ہے کہ سید کی تعظیم اس کے عمل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کے نسب کی وجہ سے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں سید کی تعظیم لازم ہے، ان اعمال کے سبب اس سے تنفر نہ کیا جائے، یعنی اگر اس سے عمل اچھا سرزد نہیں ہو رہا تو اس کی بنیاد پہ اس سے نفرت نہ کی جائے، نفس اعمال سے تنفر ہو، یعنی اعمال اگر کسی سے ایسا سرزد ہو رہا ہے جو غیر صالح ہے تو اس سے نفرت ضرور کی جائے، بلکہ اس کے مذہب میں بھی قلیل فرق ہو کہ حد کفر تک نہ پہنچے، جیسے تفضیل۔ یہ الفاظ سن لیجئے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے مذہب میں بھی کچھ فرق ہو کہ حد کفر تک نہ پہنچے، جیسے تفضیل، یعنی اگر کوئی آدمی عقیدہ تفضیل رکھتا ہے، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو افضل سمجھتا ہے، تو کہا اس حالت میں بھی اس کی تعظیم سیادت نہ جائے گی۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ سید کی تعظیم جو ہے وہ اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے نسب کی وجہ سے ہے۔ فرماتے ہیں ہاں اگر اس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچے، یہ وہ مسئلہ جو میں پہلے آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ اگر کوئی آدمی سید ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس سے کفر سرزد ہو گیا تو اب وہ قابل تعظیم نہیں ہے، اس لیے کہ کفر جو ہے یہ کسی صورت میں قابل عزت اور قابل تعظیم نہیں ہے، اور یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جو صحیح و نسب سید ہوگا اس سے کفر سرزد نہیں ہوتا۔ آگے جا کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فضل نسب منتہائے نسب کی افضلیت پر ہے، یعنی نسب کی جو فضیلت ہے یہ دیکھا جائے گا کہ اس نسب کا منتہا کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں سادات کرام کی انتہائی نسب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، اس فضل انتساب کی تعظیم ہر متقی پر فرض ہے۔ لیجئے جناب، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرما رہے ہیں کہ سید کی تعظیم فرض ہے، یعنی جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، یوں ہی سادات کی تعظیم فرض ہے۔ اور یہ اعلیٰ حضرت کوئی اپنی جانب سے نہیں کہہ رہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى،
یہ تو قرآن کی نص کہہ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربا سے، حضور کی آل سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا یہ فرض ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس فضل انتصاب کی تعظیم ہر متقی پر فرض ہے کہ وہ اس کی تعظیم نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے کہ سید کی تعظیم کی جائے؟ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ سید کی تعظیم ہر حال میں کی جائے گی۔ اب دوسرا حوالہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے، یہ فتاوی امجدیہ ہے اور اس کی جلد 4 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 150 ہے۔ صدر الشریعہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے سوال پوچھا گیا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ رافضی وہابی اگر سید اپنے آپ کو ظاہر کریں تو تعظیم اس جہت سے کہ نسبت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب رکھتے ہیں، واجب التعظیم ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی کوئی آدمی کہ جو رافضی وہابی ہو اور وہ اپنے آپ کو سید ظاہر کر رہا ہو تو کیا اس کی تعظیم ہوگی؟ تو سنیے، صدر الشریعہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس بد مذہب کی بد مذہبی حد کفر کو نہ پہنچی ہو، اگر وہ اپنے آپ کو سید ظاہر کرے تو اس کی سیادت کی تعظیم کی جائے گی۔ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی رافضی بھی ہو اور وہ اپنے آپ کو سید ظاہر کرے تو کہا اس کے باوجود اس کی سیادت کی تعظیم کی جائے گی کہ جس چیز کی تعظیم کی جاتی ہے وہ اس میں موجود ہے۔ چونکہ مسئلہ وہی ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ جب تک کفر کی حد کو کوئی نہیں چھو لیتا اس وقت اس کی عزت کی جائے گی، اور آگے یہ خود بیان بھی فرما رہے ہیں، اور اگر بد مذہبی حد کفر تک پہنچی ہے تو اب اس کی تعظیم نہیں کی جا سکتی۔ قال اللہ تعالی انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے کہ جب کوئی آدمی وہ صحیح النسب ہے اور اس کے اعمال میں اگر کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے اور وہ حد کفر تک نہ ہو تو وہ ہر صورت میں قابل تعظیم ہے اور اس کی تعظیم کی جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے اسلاف کے حوالہ جات تھے جن بزرگوں نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے، اور ایک فکر اس کے مخالف فکر ہے جو اس گستاخ شخص کی ہے کہ جو سادات کرام کی عزت و ناموس کو نشانہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔